كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته جلا نوري السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والسلام ورحمۃ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، ناظرین و ناظرات، کتاب الجامع بلوغ المرام باب الزہد والورع کی پہلی روایت میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کل کے درس میں باب الزہد والورع کی پہلی روایت آپ کے سامنے پڑھی گئی تھی۔ پھر سے ایک مرتبہ اس روایت کو پڑھ لیتے ہیں تاکہ باتیں ذہن کے اندر تازہ ہو جائے اور اس کی تشریح سمجھنے میں ہم سب کو آسانی ہو۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ عنہ یا رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہوئے سنا، وَأَهْوَ النُّعْمَانُ إِصْبَعَيْهِ إِلَىٰ أُذُنَيْهِ، حضرت نعمان رضی اللہ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کے انگلیوں کو اپنے کانوں کی طرف کیا اور کہا کہ ان دونوں کانوں سے ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہتے ہوئے سنا ہے، یعنی جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث بیان کی تھی اس وقت میرے اور نبی کے درمیان کوئی تیسرا آدمی نہیں تھا۔ کیا حدیث ہے کہ ان الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، وبینہما مشتبہات، اور اس کے درمیان کچھ شبہ والی چیزیں ہیں، یعنی جس میں حلت و حرمت کا صحیح اندازہ نہیں ہے، لا یعلمہن کثیر من الناس، بہت سارے لوگ اس کو نہیں جانتے ہیں۔ فمن اتقى الشبہات، جو آدمی شبہات سے بچ گیا، شبہات سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا، فقد استبرأ لدینہ وعرضہ، تو اس آدمی نے اپنے دین اور اپنی عزت کی حفاظت کر لی، دین اور اپنی عزت کو بچا لیا۔ ومن وقع فی الشبہات، اور جو آدمی شبہات میں پڑا وہ حرام میں پڑ گیا، حرام میں واقع ہو گیا، بالکل اس چرواہے کی طرح، کالراعی یرعی حول الحما، جو حما یعنی وہ چراگاہ جہاں چرانا بکریوں کو یا جانوروں کو ممنوع ہے، وہ اس چراگاہ کے ایک دم کنارے اگر اپنے جانور کو لے کر جائے تو یوشک ان یقع فیہ، ہو سکتا ہے کہ اس کے جانور ادھر چلے جائیں، ہے نا۔ الا وان لکل ملک حما، آگاہ ہو جاؤ کہ ہر بادشاہ کے لیے ایک چراگاہ ہوتی ہے جس میں اس کے جانور چرائے جاتے ہیں اور دوسرے کے جانوروں کو چرانا وہاں پہ ممنوع ہوتا ہے۔ الا وان حما اللہ محارمہ، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ رب العالمین کی جو چراگاہ ہے وہ اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں، اس کے قریب مت پھٹکنا، یعنی جس طرح سے بادشاہوں کے چراگاہ کے قریب تک نہیں جاتے ہو کہ اگر جانوروں کو لے کر وہاں چلے گئے تو سزا ہو جائے گی، ویسے ہی اللہ رب العالمین کا یہ حرام کردہ چراگاہ ہے، اس کے قریب بھی مت جانا، کہیں اس میں اگر واقع ہو گئے تو تم بھی سزا کے مستحق ٹھہرو گے۔ الا وان فی الجسد مضغہ، کہا کہ آگاہ ہو جاؤ جسم میں ایک ٹکڑا ہے، مضغہ کہتے ہیں، کل بھی بتایا تھا، بقدر ما یمضغ الانسان، اتنا بڑا ٹکڑا جس کو آدمی اپنے منہ میں لے کر کے چبا سکے، اذا صلحت، جب وہ درست ہو جائے، صلح الجسد کلہ، تو پورا کا پورا جسم درست ہو جائے گا، واذا فسدت، اور جب وہ فاسد ہو جائے، بگڑ جائے، خراب ہو جائے، اس کے اندر خرابی پیدا ہو جائے،
تو پورا کا پورا جسم بگڑ جائے گا، خراب ہو جائے گا۔ الا وہی القلب، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے، آگاہ ہو جاؤ کہ وہ دل ہے۔ یعنی دلوں کی اصلاح یہ ضروری ہے۔ دلوں کے اصلاح کے اوپر انسان کے جسم کے صلاح کا دار و مدار ہے، دونوں اعتبار سے جی، دنیاوی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے، جسمانی اعتبار سے بھی اور روحانی اعتبار سے بھی۔ مان لیجئے انسان بہت ہٹا کٹا ہے لیکن دل اس کا کمزور ہے، دل صحیح سے کام نہیں کرتا، دھڑکتا نہیں، تو پھر اس کی زندگی کیا گارنٹی ہے؟ ایسے بھی نہیں ہے کسی کی گارنٹی، لیکن وہ آدمی کمزور ہوگا دوسروں کے مقابلے میں، دل خراب ہے جس کا۔ اور اسی طریقے سے جسم بہت توانا ہے، دل بھی بہت توانا ہے، جتنا مرتبہ دھڑکنا چاہیے اتنا ہی مرتبہ دھڑک رہا ہے، لیکن اس کو روحانی بیماری لگی ہوئی ہے، شہوات کی بیماری، شبہات کی بیماری، گناہوں سے محبت کی بیماری، نیکیوں سے نفرت کی بیماری، منافقت کی بیماری۔ اگر اس طرح کی بیماریاں لگی ہوئی ہیں تو پھر بھی وہ دل جو ہے وہ کوئی فائدے کا دل نہیں ہے انسان کے لیے، بلکہ اس کے جسم کو اس دل کی خرابی کی وجہ سے آگ میں جلنا پڑے گا، اس کے شبہات کے مطابق چلنا اور اپنے خواہشات نفسانی کے مطابق اپنی زندگی گزارنا، جس کی وجہ سے اس کو کیا کرنا پڑے گا؟ جہنم میں جلنا پڑے گا، اگر وہ اپنے دل کی باتوں کو مانتا ہے اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے۔ اب حدیث کی تشریح کے طرف واپس پلٹتے ہیں ہم لوگ۔ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ ان الحلال بین و ان الحرام بین۔ تاکید ہے انہ کے ذریعے سے، ہے نا، آگاہ ہو جاؤ، جان جاؤ کہ حلال واضح ہے اور حرام بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال بھی واضح ہے۔ اور یہاں تاکید ذکر کرنے کا مطلب یہ ہے جی کہ اٹینشن، خبردار، پورے طور پہ اپنے سننے اور سمجھنے کی صلاحیت کو ایک جگہ مبذول کرو، غور سے سنو جو باتیں بیان ہو رہی ہے۔ اسی لیے کہا اعلیٰ وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَا، ہے نا، آگاہ ہو جاؤ، خبردار ہو جاؤ، اٹینشن جس کو کہا جاتا ہے، ساودھان، یعنی تم اپنے جو قوا ہیں تمہارے سننے کے سمجھنے کے، بددھیانی کو ختم کرو، پورے طور پہ دھیان لگا کر کے غور سے ان باتوں کو سنو۔ یہ تاکید کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ کہا ان الحلال بین، ہے نا، اس لیے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حلال جو ہے وہ واضح نہیں ہے، اور حلال کچھ لوگوں کے نزدیک واضح بھی نہیں ہوتا ہے جی۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی جو بلاد مسلمین میں نہیں رہتا ہے، خارج بلاد میں رہتا ہے، یعنی مسلمانوں کے درمیان اس کا اٹھنا بیٹھنا نہیں ہوتا، یا کوئی نیا اسلام کے اندر داخل ہوا ہے، تو وہ کہے کہ ابھی میرے پاس حلال و حرام کی اتنی تمیز نہیں ہے، میں سیکھ رہا ہوں، دین کو سمجھ رہا ہوں، تو ٹھیک ہے، اس کے تعلق سے حلال واضح نہیں ہے۔ لیکن ایک آدمی جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے، مسلمانوں کی بستیوں میں رہتا ہے، عامت الناس سے ملتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے حلال اس کے نسبت واضح ہے۔ جو چیزیں یعنی جن کے اوپر لوگوں کا اتفاق ہے، جیسے کھانے پینے کی چیزیں، اور اسی طرح سے پہننے کی چیزیں، اور زندگی کے تعلق سے جو آدمی اپنی ضرورت پوری کرتا ہے حلال چیزوں کے ذریعے سے، وہ ساری چیزیں پتہ ہے، چاہے عام آدمی ہی کیوں نہ ہو۔ اگر کسی آدمی سے اب پانی کے بارے میں پوچھے گا پانی پینا حلال ہے کہ حرام ہے، بتائے گا کہ نہیں بتائے گا؟ ہاں جی، ہاں جی بتائے گا، بتائے گا۔ جی بتائے گا۔ اس سے اگر پوچھے کوئی اور کسی چیز کے بارے میں، ہے نا، جیسے مچھلی کھانا حلال ہے یا حرام ہے، بتائے گا وہ آپ کو حلال ہے، جو معلوم ہے جس کو۔ اور اسی طریقے سے جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہے اس کے سامنے حرام بھی مواضح ہے۔ جیسے اگر کسی آدمی سے پوچھا جائے کہ شراب کا پینا کیا ہے، کہے گا کہ حرام ہے، اسلام نے اس کو حرام کیا ہے۔ اسی طرح سے برائی کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ غیبت کرنا کیا ہے، حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں وہ حرام ہے، یعنی عام طور پہ جو متفق علیہ ہیں، صریح چیزیں ہیں، ان کے بارے میں ہر آدمی کو
معلوم ہوتا ہے، ہر آدمی کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے۔ اسی کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحلال بین والحرام بین، حلال واضح ہے، حرام بھی واضح ہے، حلال واضح اور حرام بھی واضح ہے۔ اور بعض علماء نے کہا کہ اگر آپ کے پاس واضح نہیں ہے وہ چیزیں جو متفق علیہ ہیں، ان کی وضاحت اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو یہ آپ کی سستی ہے۔ آپ نے کیوں حاصل نہیں کیا علم؟ کیوں علماء کے سامنے نہیں بیٹھے؟ کیوں جانکاروں کے سامنے جو شریعت کے جانکار ہیں ان سے آپ نے کیوں نہیں درس لیا؟ کیوں نہیں سیکھا کہ کون چیز؟ کیوں نہیں کتاب اللہ کو پڑھا؟ کیوں نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو پڑھا؟ پڑھ کر کے معلوم کرنا چاہیے کہ کون چیزیں ہمارے لیے حلال ہے، کون چیز ہمارے لیے حرام ہے۔ لیکن یہ عذر اس آدمی کو کہا جاتا ہے جو ابھی 2 دن پہلے 1 دن پہلے مسلمان ہوا ہے، تو اس کو بہت دقیق اشیاء کے بارے میں معلومات نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے کھانے پینے کی چیزوں کے بارے میں اس کو پتہ نہیں ہو، جو اپنے زمانے میں وہ کھاتا پیتا تھا، وہ سمجھتا ہے کہ اسلام میں بھی یہ چیز جائز ہے، الا یہ کہ آپ اس کو دلیل دے دیں، بتا دیں کہ دیکھو یہ چیز حرام ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ یہ حلال اور حرمت اور حلت کی وضاحت کے سلسلے میں اس آدمی کو کے بارے میں اس حدیث کو فٹ کیا جائے گا جو مسلمانوں کے درمیان رہتا ہو۔ کوئی اگر استثنائی کیفیت والا کوئی آدمی آ کر کہے کہ بھائی میں تو مسلمان ہوں اور میرے نزدیک حلال و حرام واضح نہیں ہے، تو اس کو اس میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ کہیے گا آپ کا معاملہ استثنائی ہے، آپ ابھی دین میں داخل ہوئے ہیں، سیکھیے، تھوڑا وقت لگے گا، آپ کے سامنے بھی حلال و حرام کی وضاحت ہو جائے گی۔ یہاں ایک چیز خوب اچھی طرح سے جان لیجئے جی، حلال اور حرام کا یہ حق کس کو ہے؟ صرف اللہ رب العالمین کو ہے، صرف اللہ رب العالمین کو۔ حلال وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حلال کیا، اور حرام وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا۔ اسی کو اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں فرمایا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ رب العالمین کا چلے گا، یہ چیز حلال، یہ چیز حرام۔ اور وہ چیزیں جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلال کیا ہے یا حرام کیا ہے، وہ چیز بھی اللہ رب العالمین کے کہنے کے مطابق ہی ہے۔ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بھی بات اپنے سے نہیں کہتے تھے، یہاں تک کہ اللہ رب العالمین کی وحی آ جاتی تھی۔ اب میراث کے مسئلے میں آپ دیکھیے، حضرت سعد رضی اللہ عنہ کی 2 بیٹیاں تھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا غزوہ احد میں، 2 بیٹیوں کو لے کر کے ان کی اہلیہ آئیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری یہ 2 بیٹیاں ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ سعد کا انتقال ہو گیا ہے، احد میں شہادت ہو گئی ہے ان کی۔ اب ان کے جو چچا ہیں ان بچیوں کے، یعنی میرا جو دیور ہے، اس نے کیا کیا ہے، پورا مال سعد کا لے لیا، ان بچیوں کو کچھ بھی نہیں دیا۔ ہمارے بارے میں فیصلے کیجئے، ہم کیسے زندگی گزاریں گے، ان 2 بچیوں کی پرورش کیسے کریں گے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً فیصلہ نہیں کیا، آپ نے کہا ٹھہرو، تمہارے بارے میں کوئی آیت نازل ہوگی اس کے بعد ہم دیکھیں گے۔ تب آیت اتری یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین فإن کننا نساء فوق اثنتین فلہما الثلث مما ترک۔ آپ کو معلوم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی معاملے کو اسی طرح سے ذوالقرنین کا واقعہ ہے، روح کا معاملہ ہے، لوگوں نے آ کر کے آپ سے سوال کیا، پوچھا تو آپ نے ڈائریکٹ نہیں بتا دیا، کہا ٹھہرو وہی آئے گی اس کے بارے میں، اس کے بعد ہم تمہیں خبر کریں گے، تب تمہیں جا کر کے ہم بتائیں گے۔ اسی طرح سے اس عورت کا واقعہ ہے جس کو اس کے شوہر نے کہہ دیا تھا کہ تو میری ماں کی طرح سے ہے نا، آپ سب جانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ نہیں اب کچھ ہو نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے وہی نازل کی لقد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی چیز کو حلال کرتے ہیں یا حرام کرتے ہیں تو دراصل یہ اللہ ہی کا حکم ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تک آپ تک پہنچا رہے ہیں، ہم کو اور آپ کو یا امت کو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ امت کے اندر حلال شریعت کے اندر حلال اور حرام کرنے کا اختیار کسی کو نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے سوائے رب العالمین کے۔
अल्लाह रब्बुल आलमीन ही किसी चीज़ को हलाल कर सकता है और किसी चीज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ही हराम कर सकता है, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं, उसको ज़रा गौर से समझिए। यही बात अगर समझ गए ना तो इस बाब को, यही हदीस को समझना आपको, आपके लिए, हम सब के लिए आसान हो जाएगा। इमाम हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अल हलालु मा अहल्लहुल्लाह, हलाल वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है, जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हलाल किया है। गौर से सुनिएगा, इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो कहते हैं अतइमा के बाब में, खाने पीने के बाब में असल ये है कि वो हराम है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक, इल्ला ये कि उसके हिल्लत की दलील लाओ। अल हलालु मा अहल्लहुल्लाह, इसका कौल है इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का। ये कौल कह करके वो ये कहना चाह रहे हैं, बहुत सारे लोग इसको समझते नहीं है, गौर से समझिए। ये कह करके वो ये कहना चाह रहे हैं इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कि अगर कोई चीज आपके सामने आए तो आप उस वक्त तक उसको इस्तेमाल न कर सकते हैं जब तक उसके हिल्लत की दलील आपको न मिल जाए। अल हलालु मा अहल्लहुल्लाह, अब अहल्लहुल्लाह का ये पता कैसे चलेगा कि ये चीज हलाल है? जब तक शरई तौर पर उसकी दलील आपके सामने ना आ जाए। ये कौल किसका है जी? हाँ, इमाम अबू हनीफा इमाम हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह का ये कौल है। इसी तरीके से ये पहला कौल हुआ, यानी, और दूसरा कौल देखिए, ये इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह का कौल है और उनके साथ और दीगर अहले इल्म हैं। वो कहते हैं अल हरामु मा हर्रमहुल्लाह। गौर से देखिएगा, इमाम हनीफा का कौल क्या था? अल हलालु मा अहल्लहुल्लाह, और इनका कौल क्या है इमाम शाफी और उनके साथ दीगर अइम्मा का? अल हरामु मा हर्रमहुल्लाह। इसका माना ये हुआ कि अगर आपको कोई ऐसी चीज मिलती है जिसके ऊपर या जिसकी हुर्मत के ऊपर आपके पास दलील मौजूद नहीं है कि ये चीज हराम है, तो आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं, आप उससे फायदा हासिल कर सकते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के जस्ट मुखालिफ इमाम हनीफा रहमतुल्लाहि अलैह कहते हैं कि अगर आपको कोई चीज मिले तो आप उससे फायदा उठा नहीं सकते, आप रुके रहिए। आपके लिए जायज नहीं है कि आप उससे इंतिफा करें, फायदा उठाएं, यहां तक कि उसके हिल्लत की दलील आपके सामने आ जाए, उसकी हिल्लत की दलील आ जाए। उसकी एक मिसाल देते हैं जी। कहते हैं कि जैसे कोई घास है, घास कहीं भी निकला हुआ है, कोई भी घास है, तो अगर कोई आदमी किसी के सामने एक घास ला करके पेश करे तो इमाम शाफी रहमतुल्लाहि अलैह के कौल के मुताबिक वो घास खाना हलाल होगा कि हराम? हलाल होगा। हलाल होगा, खा सकते हैं, क्योंकि ये कह रहे हैं अल हरामु मा हर्रमहुल्लाह, हराम वो है जिसको अल्लाह ने हराम किया है। पता ये चला कि इनके नजदीक असल जो है वो हलाल है। और अगर वही घास किसी इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक अगर दिया जाए तो हराम होगा। हाँ, कहेंगे कि इससे आप इस्तेफादा नहीं कर सकते, इसको आप नहीं खा सकते, यहां तक कि आप इसके हलाल होने की दलील ला करके दे दीजिए, इसकी आप हलाल होने की दलील ला करके दे दीजिए, उस वक्त तक आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आई बात या नहीं आई? शेख इमाम शाफी वाले कॉल एक बार फिर से दोहरा दीजिए। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं अल हरामु मा हर्रमहुल्लाह, हराम वो है जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हराम किया है। तो इनके नजदीक अतइमा के बाब में, खाने पीने के बाब में जो चीजें हैं ना, ये सब के सब हलाल है, सब के सब हलाल है। अगर आप किसी चीज को हराम कर रहे हैं तो आपको उसके हुर्मत की दलील देनी पड़ेगी। और इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक कहते हैं अल हलालु मा अहल्लहुल्लाह, हलाल वो है जिसको अल्लाह ने हलाल किया है। तो अब इनके नजदीक सब चीज हराम है,
इल्ला ये कि उसके हलाल होने की दलील आप ला करके दे दें। आई बात समझ में कि नहीं आई? जी शेख। जी, इसीलिए बहुत सारे अशिया के अंदर आप फर्क पाइएगा। झींगा वगैरह हुआ, है ना, चिंगड़ी मछली और इस तरह की जो चीजें होती हैं, ये सब ये लोग इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक दुरुस्त नहीं है। बहुत सारी चीजें अतइमा के बाब में, अतइमा के बाब में यानी खाने पीने के बाब में, अतइमा कहते हैं उसको, उस बाब में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक एक्स्ट्रा एहतियात पाया जाता है और बाज़ उलमा ने उसकी तहसीन की है, बाज़ उलमा ने उसकी तहसीन की है। बहरहाल कहाँ थे हम लोग कि अगर कोई आदमी इन दोनों के दरमियान यानी इन दोनों इमामों के दरमियान ये मसला है, ठीक है, इन दोनों के दरमियान ये मसला है। अब एक मसला आपके सामने मैं देता हूं। कहा कि अगर कोई हैवान आपको नजर आए या कोई जानवर अगर आपको नजर आए और आप उसको खाना चाहते हैं, आप उसको खाना चाहते हैं, क्या आप उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते हैं? यहां तक कि आप उसकी दलील तलाश लें। हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक अमल करेगा, है ना। इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह कहेंगे ला ताकुल इल्ला बिदलील, नहीं खाओ इल्ला ये कि उसके हिल्लत की दलील ले आओ। और इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और उनके साथ जो लोग हैं वो कहेंगे कि तुम उसको खा सकते हो, है ना, तुम उसको खा सकते हो यहां तक कि उसके हुर्मत की दलील आ जाए, उसके हुर्मत की दलील आ जाए। बहुत सारे ऐसे अदविया या दवा मार्केट में दस्तयाब हैं जी, जिनके अंदर बाज जानवरों के जहर और बाज जानवरों की कुछ चीजें मिली हुई होती हैं, छोटे छोटे जानवरों के, है ना, बिच्छुओं के और दूसरे चीजों के, ये सारी चीजें मिली हुई होती हैं और उसको मिला करके दवा वगैरह बनाते हैं किसी बीमारी के लिए, किसी बीमारी के लिए। अब अगर आपके पास कोई नस ऐसा मौजूद नहीं है कि उस जानवर का खाना हलाल है ना, और आपके ऊपर यह भी आपके पास नहीं है कि उसको हराम करने वाली कोई चीज मौजूद नहीं है, ना तो हलाल करने की दलील है आपके पास, ना हराम करने की दलील आपके पास है। दवाओं की दुकान पर आप जाकर के देखें, वहां बहुत सारे जड़ी बूटी और दवाओं के या इलाज के जो तरीका है वो मिलते हैं, है ना, वो उनके मिलते हैं। उनके पास बड़े बड़े बर्तन होते हैं, देखिएगा उसमें आप वो बहुत सारी चीजों को रखे रहते हैं जो दवाओं के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है, ये इस काम के लिए है, इस तरह की चीजें, और उस पर नाम वो लिखे हुए होते हैं, ये मुफीद है, ये गैर मुफीद है, ये फला है, ये फला है। तिब की किताबों के अंदर वो उसको पढ़ते हैं और उसकी खासियत को वो बयान करते हैं दवाओं के अंदर। क्या उनका खाना मुबाह है या महजूर है? मुबाह है यानी उनका खाना हम खा सकते हैं या नहीं खा सकते, उनको इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफा किसी हराम चीज के अंदर नहीं रखी है जी, किसी हराम चीज के अंदर नहीं रखी है। तो दोनों मसला आएगा यहाँ पे, हर आदमी अपने मजहब के मुताबिक जाएगा। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक आप उसको नहीं खा सकते हैं, इसलिए कि उनके नजदीक असल क्या है, मना है, और जायज नहीं है कि आप किसी ऐसी चीज से फायदा हासिल करें जिसके ताल्लुक से आपके पास दलील मौजूद नहीं है, यहां तक के दलील आ जाए। और इनके अलावा जो लोग हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह और दूसरे लोग, वो कहते हैं कि तुम उसको खा सकते हो, दोनों में से यहां तक के तुम्हारे पास मना करने की कोई दलील ना आ जाए। दोनों में से ज्यादा एहतियात वाला कौल कौन सा है? इमाम अबू हनीफा। इमाम अबू हनीफा। और ये अहवत है अतइमा के बाब में जी, इसमें अतइमा के बाब में, अतइमा के बाब में इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह का कौल जो है ये अहवत है, ज्यादा कवी है ना। लेकिन अशरबा के बाब में फिर नहीं है, पीने के बाब में, खाने के बाब में ठीक है, पीने के बाब में नहीं है। बातें आएंगी फिर आपके सामने, अभी हम लोग इसी को मुकम्मल करते हैं। चलिए, इतनी बात हो गई आपके सामने। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल हलाल बय्यिन, इन्नल हलाल बय्यिन। हलाल कहते किसको है जी?
किसको हलाल जिसकी कहते हैं? इजाजत अल्लाह ताला दे दिया हो, जिसकी इजाजत अल्लाह ताला दे दिया। और कोई बोलिए। जायज को। जायज को, ठीक है, जायज को कहते हैं, जायज को कहते हैं, ठीक है। लेकिन क्या माना हुआ जायज का, उसका हुक्म क्या है? चलिए, हलाल का हुक्म क्या है? कोई बोले। मुस्तवा अत्तरफैन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? मुस्तवा अत्तरफैन। खाओ तो कोई हरज नहीं, ना खाओ तो बोलिए कोई हर्ज नहीं। कोई गुनाह नहीं। कोई हरज नहीं। चावल हलाल है, हम चावल ना खाएंगे, रोटी खाएंगे, तो क्या हमको गुनाह मिलेगा क्या? बोलिए भाई। नहीं। नहीं मिलेगा। रोटी हलाल है, हम रोटी ना खाएंगे, हम चावल ही खाएंगे, तो क्या हमको गुनाह मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। तो हलाल कहते हैं मुस्तवा अत्तरफैन। तो और इसी को उसूल फिक्र के टर्म में क्या कहते हैं? मुबाह। मुबाह। यही हम कहना चाह रहे थे, मुबाह। मुबाह माने जायज, मुबाह माने जायज, जिसके करने पर भी कोई सवाब नहीं है और जिसके तर्क करने के ऊपर भी कोई सवाब नहीं है, इल्ला ये कि उसको आदमी अपने ऊपर हराम कर ले। ठीक है, कहे कि मैं ये चीज नहीं खाऊंगा, तो जाहिर है उस पर फिर मुआखजा होगा उसका, क्यों तुमने उसको हराम किया अपने ऊपर? ना खा रहे हो, तुम्हारी तबीयत नहीं पसंद है, ठीक है, लेकिन तुम हराम अपने ऊपर कोई चीज नहीं कर सकते हो। जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शहद के बारे में फरमाया था, तो कहा या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, जो अल्लाह ने आपके लिए हलाल किया आप उसको क्यों हराम करते हैं अपने ऊपर? समझ में आई बात? हाँ, हमारी तबीयत को ये चीज पसंद नहीं है, हम इसको नहीं खाएंगे, हमको ये चीज सूट नहीं करती, हम ये चीज ना खाएंगे, लेकिन हम कहेंगे नहीं ये चीज हमारे ऊपर हराम है शरई इस्तिलाह पर, तो फिर हम गुनहगार होंगे, क्योंकि हमारे ऊपर शरीयत ने उसको हराम नहीं किया है। हिल्लत व हुर्मत का हक ये हमको नहीं है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन को हासिल है। ठीक है, अब उसके बाद आइए, का इन्नल हलाल बय्यिन, इन्नल हलाल बय्यिन। हलाल वाज़े कब होगा? जिसके ऊपर नुसूस सहीहा, किताब और सुन्नत के सही नुसूस दलालत करें कि ये चीज, इसका खाना क्या है, सही है और इसका इस्तेमाल करना दुरुस्त है, चाहे उसका ताल्लुक खाने पीने से हो, चाहे उसका ताल्लुक लिबास से हो, पहनने से हो, चाहे उसका ताल्लुक दुनिया के और भी किसी चीजों से हो। लेकिन यहाँ एक बात आप जान जाइएगा, बाबु ज़ुहद वल वरा के अंदर ये हुर्मत और हिल्लत वाली हदीस ला करके क्या बताना चाह रहे हैं हाफिज इब्न हजर? उस पर आपने कुछ गौर किया है आप लोगों ने? हाँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं? हराम से बचना, कम में एक हराम से? हलाल हराम से। ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत ज्यादा हलाल के चक्कर में न पड़ो, बहुत ज्यादा छुट करके अरे ये चीज मुबाह है, ये भी जायज है, ये भी जायज है, ये भी जायज है, उसके चक्कर में आदमी क्या हो जाएगा? मुतशाबिहात की तरफ चला जाएगा, और मुतशाबिहात की तरफ जब जाएगा तो धीरे 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 कहाँ चला जाएगा? हराम की तरफ चला जाएगा। बहुत सारे सलफ वो जो है बहुत सारे मुबाह चीजों को तर्क कर देते थे, कहीं ऐसा ना हो कि हम इसको करते करते हराम की तरफ चले जाएं, क्योंकि हमारा नफ्स ऐसे ही है, वो जिस चीज के ऊपर उसकी आदत आप बना देते हैं, वो चीज के ऊपर वो आगे बढ़ता ही चला जाता है। अभी एक चीज चाह रहा, फिर उसके बाद चाहेगा, फिर उसके बाद और तलब करेगा और तलब करेगा, है ना, यहां तक के वो नफ्स आपके ऊपर सवार हो जाएगा, वो नफ्स आपके ऊपर सवार हो जाएगा। तो कभी कभी हलाल चीजों को भी आदमी को चाहिए कि वो तर्क कर दे, ताकि अपने नफ्स के ऊपर कंट्रोल करने का मामला वो सीख ले, है ना। इसी को कहा जाता है जी अल इस्तिरसाल इलल उमूर अल मुहर्रमा। आदमी अपने आप को खुला न छोड़े, किसी भी मामले में खुला हुआ न छोड़े। इसी तरीके से हदीस का दूसरा टुकड़ा देखिए, का वह इन्नल हराम बय्यिन। हराम क्या है? वाज़े है।
وہ حرام وہ ہے جس کے اوپر صحیح نصوص اس کے حرمت کے اوپر دلالت کر رہے ہیں اور جس میں لوگوں کا کوئی اختلاف نہیں ہے. مثال کے طور پہ کیا شراب کے تعلق سے لوگوں کے درمیان کوئی اختلاف پایا جاتا ہے جی؟ اس کے حرام ہونے میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں. نہیں. لیکن سگریٹ کے تعلق سے جی اختلاف ہے. اختلاف ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مکروہ ہے، ٹھیک ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں. اور جب یہ سگریٹ نیا نیا آیا تھا مارکیٹ میں تو لوگ اس کو مکروہ بھی نہیں سمجھتے تھے، اس کو استعمال کرتے تھے. دھیرے دھیرے جب طبی طور پر ہے نا میڈیکل سائنس نے اس کے ضرر کو اور اس کے نقصان کو جو سگریٹ پینے کے اوپر مرتب ہوتا ہے نا، اس کو جب بیان کیا تب لوگ اہل علم جو ہیں اس کی حرمت کے اوپر متفق ہو گئے اور کہا کہ یہ چیز حرام ہے. لیکن پہلے جب یہ اتفاق نہیں تھا اس سے پہلے وہ چیز کس میں آتی؟ بولیے جی. مشتبہ. متشابہ چیز میں اس میں آتی، متشابہ میں اس کا شمار ہوتا کیونکہ اس کی حلت اور حرمت واضح نہیں تھی. لیکن ایک آدمی جو پی رہا ہے، چین اسموکر ہے، پیتے 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 یہ خدشہ ہے کہ نہیں کہ آج سگریٹ پی رہا ہے کل گانجا میں چلا جائے؟ جی سر بالکل. جی. آج بتدریج نوجوانوں کی نسل جو ہے وہ ایسی بگڑ رہی ہے. اسی طرح سے لوگ کبھی تھوڑا پیا کبھی تھوڑا پیا اور پیتے پیتے وہ جو دوا پیتے ہیں لوگ کھانسی والی دوا تھوڑا پیتے ہیں پھر اس کے بعد پیتے پیتے وہ بوٹل کا بوٹل گٹک جاتے ہیں. وہ تو طبیعت کو اگر آپ ڈھیلا چھوڑیے گا جس جانب تو وہ اسی جانب مائل ہوتا چلا جائے گا. وقت چونکہ مکمل ہو گیا، انشاءاللہ پھر اس حدیث کی مکمل تشریح ہم آئندہ کے درس میں آپ کے سامنے کریں گے. حدیث ذرا لمبی ہے، یعنی اس کی تشریحات تھوڑا واضح کر کے آپ کے سامنے کر رہا ہوں تاکہ اس سلسلے میں جو شبہات ہیں وہ دور کیے جا سکیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو حسن عمل کی توفیق دے. رب العالمین ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی کھانے پینے میں پھر اصل ہم کس کو لیں گے؟ راجی قول کس کا ہوگا، جمہور علماء والا یا پھر امام ابو حنیفہ راجح رحمہ قول اللہ علیہ؟ احوط جو ہے احوط وہ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے. تو کیا اتنی ساری چیزوں کی دلیل موجود ہے کہ یہ چیزیں حلال ہیں؟ ہاں پرٹیکولر دلیل نہیں چاہیے، اس کی پرٹیکولر دلیل نہیں چاہیے، لیکن یہ کم سے کم چاہیے نا کہ اس میں ضرر نہیں ہے، اس میں نقصان نہیں ہے. وہ احتیاط کہہ رہے ہیں، سمجھ میں آ رہی بات؟ جی احتیاط کر رہے ہیں. ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ کوئی چیز نظر آ جائے آپ کو تو فوراً کھانے پر اقدام نہ کرو، ذرا رک جاؤ ذرا دیکھ تو لو صحیح، کہیں کوئی چیز ایسی تو نہیں اس میں سمجھ میں آ رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کچلی سے یہ کرنے والا جانور ہے، شکار کرنے والا جانور ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ کسی طریقے سے حرام جانوروں کے اندر شامل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جی. کوئی کیڑا ملا، اب طبیعت چاہ رہی ہے لوگ کھانے کا، ایک مثال ہے، اب اس میں یہ پتہ لگا لیجئے کہیں یہ زہریلا تو نہیں ہے، اس کو کھایا تو کہیں نقصان تو نہ ہو جائے. لیکن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو مذہب ہے کہ نہیں اس کو کھا سکتے فوراً، اگر کھایا اور اس میں پھر وہ اگر بیمار پڑا تو یا زہر اثر انداز ہوا تو اس وجہ سے احتیاط والا جو قول ہوتا ہے نا اطعمہ کے باب میں، خاص طور پہ کھانے پینے کے باب میں، اس کو راجح کرتے ہیں علماء. آپ نے متفقن علیہ چیزیں کہا تھا، تو متفقن علیہ چیزوں کا کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں جس کی حرمت کے اوپر یا جس کی حلت کے اوپر امت کا اتفاق ہے اور اس کے تعلق سے دلیلیں بھی موجود ہیں، مثال کے طور پہ چاول کھانا، روٹی گیہوں کھانا، شراب حرام ہونا،
تو شراب کی حرمت متفق علیہ ہے. اسی طرح سے چاول کی اور روٹی کی حلت، شہد کی حلت متفق علیہ ہے. حدیث ابھی مزید تشریح میں اور باتیں آئیں گی آپ کے سامنے. ابھی مکمل بات نہیں آئی ہے، آدھی بات بھی نہیں آئی ہے، اس لیے انتظار کیجیے. ہاں کوئی سوال ہے جی اور کسی کے پاس؟ السلام علیکم وعلیکم. شیخ، قطع رمی اور صلہ رمی کے متعلق سوال کرنا ہے. جی بولیے. جو پچھلا باب تھا ہمارا شیخ، جیسے کہ ہم عورتوں کی جیسے اکثریت فطرت یہ ہوتی ہے، جیسے کہ ہمارے جو بھی احترام والے رشتے ہوتے ہیں، جب بھی ہم اگر کسی مخصوص کام یا پھر کسی وجہ سے ہم ملتے ہیں یا پھر کال پہ رابطہ کرتے ہیں تو وہ مختصراً وہ ختم ہو جاتی ہے. اس کے بعد پھر ہمارا رخ ادھر ادھر چلا جاتا ہے، یعنی غیبت ہو یا چغلی یا بہتان تراشی پر چلا جاتا ہے. تو ایسے حالت میں ایسے چیزوں سے بچنے اور گریز کرنے کی وجہ سے ہم اگر سامنے رشتے میں چاہے کوئی بھی ہو، اگر ہم گریز کرتے ہیں اس سے ملنے یا پھر کال پہ رابطے سے اگر ہم کم کرتے ہیں تو کیا ہمارا یہ قطع رحمی پر مطلب یہ داخل ہوگا، یا پھر صلہ رحمی کے نام پر ہمیں دل نہ چاہتے ہوئے بھی پھر ہمیں رشتہ کے احترام اور مٹھاس کو قائم رکھنے کے لیے مجبوراً اسے پھر اسی طرح کی بات کو رکھنا ہوگا؟ تو کون سا عمل ہمارا؟ دیکھیے، جہاں تک ان چیزوں میں شامل ہونے کی بات ہے تو اس میں شامل نہ ہوئیے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ان سے قطع تعلق کیا جائے. بہرحال وہ رشتہ دار ہیں، تو دنیا میں عام طور پہ معروف طریقے سے جو ان کے حقوق کی ادائیگی ہو سکتی ہے وہ حقوق کی ادائیگی آپ کریں. اور جہاں آپ کو لگے کہ یہ پھر معاملہ آگے بڑھ رہا ہے تو وہاں پہ اسٹاپ ہو جائے گا کہ ٹھیک ہے بس اب میں مصروف ہوں، اس سے زیادہ نہیں سن سکتا ہوں. جی شیخ، تو اس طرح سے سامنے سے تانا کشی کا مطلب سننا پڑتا ہے کہ سو بولنے خیریت دیجیے، اس سے کوئی حرج نہیں، اس کے بولنے سے کوئی حرج نہیں. اس کے بولنے سے کوئی حرج نہیں. تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ كتاب وبرکاتہ. الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنتهم جلا نوري لهدي الحق أرشدنا.